ابھی میں ویٹیکن میں تھا، تو وہاں ہمیں وہ ایک چرچ میں لے گئے اپنی عبادت دکھانے کے، تو وہ اٹیلین میں کچھ پڑھ رہے تھے، تو ہم پڑھ تو نہیں رہے تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے، 2-4 منٹ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، تو 4 منٹ ہمیں بڑا بھاری لگا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، جو چیز آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، سمجھ میں اگر آ رہی ہوتی تو پھر بھی آدمی تھوڑا سا انگیج ہو جاتا ہے، صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا، ہمارا عقیدہ کیا ان کا عقیدہ کیا، وہ الگ بات کی بات. اگر کچھ انگلش میں چل رہا ہوتا، اردو میں چل رہا ہوتا، عربی میں چل رہا ہوتا، ہمیں کچھ سمجھ میں آتا، وہ اٹیلین میں چل رہا ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا. بڑے بور بھی ہوئے 3 منٹ میں. اس کے بعد ہم آگے امام بارگاہ اپنی، وہاں دعائے کو میل چل رہی تھی، اور آدھا گھنٹہ دعائے کو میل چلی. جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو عربی نہیں آتی. میں نے کہا جو میرا حال وہاں ہو رہا تھا 3 منٹ میں، وہ ان کا ہو رہا ہوگا. بھائی انہیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کہہ رہے، اور صرف ثواب کے چکر میں ہم لوگ پڑھنے بیٹھے ہوئے. انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کر سکتے پریکٹیکل کر لیں، نہیں کر سکتے جو یہاں پوری پڑھیں، گاڑی میں آتے جاتے ہوئے 2 جملوں کو سمجھ لیں. اتنا ہے. جس طرح آپ لیب میں ریسرچ کرتے ہیں نا دنیا کے لیے، اسی طرح ان دعاؤں پہ ریسرچ کریں دنیا اور آخرت کے. ہمیں پاکستان میں یہ بچے نہیں ملتے جنہیں اس ریسرچ کی عادت ہو، جس طرح آپ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں، پتہ نہیں لیب پہ کیا کرتے ہیں. بس ہمیں ایسے بتاتے ہیں، پتہ نہیں ہم بہت کر رہے ہیں. تو اسی طرح تھوڑا سا ریسرچ یہ اہل بیت پر بھی کریں. دیکھیں اس دعا سے آپ جو سمجھ سکتے ہیں وہ اور ہیں، میں جو سمجھ سکتا ہوں اور ہیں. وہ یہ نہیں کہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے. آپ لوگوں نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور ہم لوگوں نے، ہم سے مراد جو اسکالرز ہیں، انہوں نے شرح لکھی ہوئی ہے، 1 2 3 10 20 40 50 شروحات ہیں، ٹھیک، لیکن وہ ہم اور ہیں. ہماری دنیا اور ہے، آپ کی دنیا اور ہے، آپ کی مشکلات بھی اور ہیں. ان مشکلات کا حل بھی امیر المومنین کے ان دعاؤں میں دے رکھا ہے، اسے آپ نے سمجھنا ہے اور آپ نے وہ ہمیں سمجھانا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں سمجھ سکتے. ٹرانسلیشن ویسی تو موجود ہے نا، نہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے کہیں وہ آج کل ٹرانسلیٹ کر دیتی اور ٹھیک کرتی ہے. اتنا بہت زیادہ خراب نہیں ہے. آپ کورین تو مجھے نہیں پڑھتا، اس میں بہت اچھا ہوگا. عربی، فارسی، انگلش، اردو بھی تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے، اس میں بھی وہ ہیں مسائل ہیں. پنجابی بھی شروع ہو گیا ہے نا، اس میں بھی بہت مسائل ہیں. تو ترجمہ بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. ان کو سمجھنے کی کوشش. اہل بیت کی دعاؤں کو سمجھیے، اہل بیت کی دعاؤں کو سمجھ کر ان دعاؤں کو آپ باقی کورینز تک، باقی انسانوں تک پہنچائیں. یہ آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے. بھئی ہم لوگ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آپ اپنا پیغام کیسے پہنچائیں. آپ ڈائریکٹ اگر توحید سے شروع کریں، وہ تو خدا کو مانتا ہی. اس لیول کی توحید مجھے بھی نہیں آتی ہے، جو توحید حقیقی توحید، ایک فطری توحید ہے وہ ہم سب کو آتی ہے، لیکن جو حقیقی توحید ہے وہ ہمیں بھی نہیں آتی. میں ڈائریکٹ توحید سے شروع نہیں کر سکتا اپنے پروفیسر کے ساتھ، یا پتہ نہیں آپ کے اور جو فرینڈ ہیں یا کولیگز ہیں وغیرہ وغیرہ، میں ڈائریکٹ اس سے شروع نہیں کر سکتا. میں کہاں سے شروع کروں؟ میں ادعیہ اہل بیت سے شروع کروں. پہلے تو خود سمجھو نا یہ جملہ، جو جملہ سمجھ میں آئے وہ جملہ سمجھا دے. یہ سب کی ضرورت ہے، سب زندگی میں پریشان ہیں اور سب کی ضرورت ہے. ان دعاؤں کے ذریعے بہت سے لوگ آئے ہیں مکتب اہل بیت کی طرف، اور بہت سے لوگ آ سکتے ہیں. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا،
اگر تمہیں لوگوں کو اہل بیت کی طرف دعوت دینی ہے، کچھ بھی نہ کرو، ہمارا کلام ان تک پہنچاؤ۔ اگر انہیں ہمارے کلام کی اچھائی کا، محاسن کا پتہ چل جائے، لَتَّبِعُونَا، وہ خود بخود ہمارے پیروکار بن جائے۔ یہ دعائیں سب کو چاہیے، اور سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو چاہیے۔ ہماری بہت سی کمزوریاں، بہت سی پریشانیاں اسی لیے ہیں، اور یہ دعائیں صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے صرف ثواب دیتی ہیں، نہیں، میری زندگی آخرت کے تمام مسائل یہ دعائیں حل کرتی ہیں۔